مدرس جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی خواتین باہر بھی کام کرتی ہیں گھر سے اپنے پروفیشنز میں، اور گھرداری بھی کرتی ہیں، اپنی فیملیز کو بھی دیکھتی ہیں. تو اٹ از الاٹ. مردوں کے لیے بھی کافی ہے کام، اور خواتین کے لیے بھی، اسپیشلی جب بچے آپ کی زندگی میں ہیں. لیکن اگر اس میں خواتین جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، یا تنگی ہے، یا سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹینشن ہے گھر میں، پیرنٹنگ کے ایکسپیکٹیشنز یا پریکٹسز جو ہیں وہ کمپلیمنٹری نہیں ہیں دونوں پیرنٹس کے درمیان، یا دونوں طرف کی فیملیز کی انٹرفیئرنس اس قسم کی ہے کرونک کہ خوشحال گھر نہیں رہ سکتا، یا بچے امپیکٹ ہو رہے ہیں ان کی ڈیولپمنٹل سٹیج کے لحاظ سے، ذہنی اور جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ایک طرح سے رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اس کو ہمیں مینیج کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز اگر گھر میں لڑائی ہے، یا پریشانی ہے، یا آپس میں کوئی بہت بڑے ڈسیژن کے حوالے سے ایک اختلاف ہے، تو اس کو سلجھانا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی اور سٹریس، کوئی زیادہ بڑا سٹریس زندگی میں آتا ہے، جس طرح کوئی بزرگ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی گھر میں کیئر کرنی ہے، یا کوئی ایک بچی یا بچہ گھر میں ایسے ہیں جو کہ اسپیشل نیڈز ہیں، یا ان کی کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے جس کے لیے پیرنٹس کو ایکسٹرا ٹائم بچوں کو دینا ہے. اور پھر آپس کی جو ازدواجی زندگی ہے ہسبینڈ اور وائف کی، اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. دور رس نتائج ہوتے ہیں ان چیزوں کے، کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی پریکٹس میں کیومولیٹیو ٹراما یا اسٹریس یا کرونک اسٹریس. اور اگر ملٹیپل لاسز اور ملٹیپل ریزنٹمنٹس آپ کے دل میں پڑتی جائیں اور آپ کے ذہنی سکون نہیں ہو، تو پھر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص ایک حد سے زیادہ اسٹریس برداشت نہ کرتے ہوئے کوئی ایسا اسٹیپ لے لیتا ہے، یا لے لیتی ہیں خواتین، کہ جو سب کے لیے بہتر نہیں ہوتا، یا ان کے اپنے ذات کے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا اسٹریٹجی آپ کو بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو فیملی کی ہے، چاہے وہ کپلز کی ہو آپس میں، چاہے بہن بھائیوں کی ہو آپس میں، چاہے بزرگ پیرنٹس کی، ان لاز کی آپس میں ہو ایک دوسرے سے، اس کو بہت سلجھا ہوا اور شگفتہ رکھیں. کلیئر ایکسپیکٹیشنز ہوں، کلیئر باؤنڈریز ہوں. باؤنڈریز میننگ کہ اگر آپ کسی کی ایک حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ دل سے کریں، اور دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے معاملات کو بہتر کریں، ان کی مدد کریں، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا کام خود کر سکیں. لیکن اگر کوئی ان ریزنیبل ڈیمانڈ یا ان ریزنیبل اسٹریس خاتون کے لیے یا مرد کے لیے ہے، تو پھر اوبیسلی اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپس میں ایک تو ریلیشنز خراب رہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے رسپیکٹ، پھر اپنی جو انویسٹمنٹ ہے ٹائم اور انرجی اور فیس کی، یا انویسٹمنٹ جو آپ کے جاب پہ آنے جانے کی ہے، ٹائم کی اور انرجی کی، اس میں پھر آپ بہت محتاط ہوں. اور جس طرح ہر رسپانسبل ہیومن بینگ، مرد یا عورت، اپنی زندگی کو پرائیورٹیز کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں، آپ لے کے چلیں. آپ لوگوں سے ہیلپ لیں، اپنے ارد گرد کی فیملی سے، اور جہاں آپ کے اوپر انڈیو برڈنس ہیں وہاں آپ بہت فرملی لیکن جینٹلی ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ، چاہے خواہ آپ کے پیرنٹس ہوں، بہن بھائی ہوں. اس میں ایک سول طریقے سے بات کریں ایک دوسرے سے، اور کہیں کہ میری زندگی میں میری جاب یا میری پڑھائی امپورٹنٹ ہے گھرداری کے ساتھ، تو میں یہ چاہوں گی کہ میری لائف میں انڈیو اسٹریسز
نہ رکھیں. جہاں تک میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں میں کروں گی، لیکن اس کے بیونڈ مجھے اتنا زیادہ اسٹریس میں نہیں رہنا کہ میں اپنی جاب اور اپنی اسٹڈیز اور اپنے گھر کو یا اپنی زندگی کو نہ دیکھ سکوں. جب بھی آپ تھوڑا سا اپنا پیشنس لوز کرنے لگیں یا آپ کو غصہ آنے لگے کسی پہ، تو آپ ایک تو سب سے پہلے میں اسلامک سائیکالوجی پریکٹس کرنا چاہتی ہوں اور کرتی ہوں ہر دفعہ جب بھی میں اپنے کلائنٹ سے بات کروں. تو میرا گول یہی ہوتا ہے، فیملی ہو یا انڈیویژولس ہوں یا کپلس ہوں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد ضرور رکھیں، چونکہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں ان کی تہوں میں اللہ تعالیٰ پہنچ سکتے ہیں. آپ کے دل میں جو بھی انٹینشن ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ کی فیملی ممبرس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس انٹینشن کی بیسس پہ آپ کیسا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ڈیل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ایگزسٹینشلی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے اور خود اعتمادی اور ڈگنیٹی کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو رکھیں، تاکہ آپ کے دینی معاملات بھی ٹھیک رہیں اور آپ کے دنیاوی معاملات بھی ٹھیک رہیں. ریلیشن شپ سٹریس کی وجہ سے لوگ بہت بہت غلط چوائسیز اور ڈیسیجنز لے لیتے ہیں، اور وہ پھر ریورس بھی نہیں ہو سکتے. تو جس طرح ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے ایونچولی، کرونک النیسز جو ہیں وہ فیٹل النیسز کی طرف چلنے لگتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے روزمرہ کی ریلیشن شپس کو وہیں پہ تھما دیں. روز ایک دوسرے کے ساتھ نائسلی انٹریکٹ کیجیے، اپنی کمیونیکیشنس کو کلیئر رکھیے، اپنی انٹینشنس کو کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ رکھیے. ہیلدی انٹریکشنس کے ساتھ ساتھ لمٹس اور باؤنڈریز. حد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، کیونکہ آپ پھر ایونچولی اپنی اگلی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیسے بڑوں سے بات کرنی ہے، کیسے چھوٹوں سے بات کرنی ہے، اور کس طرح اس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی ہمارے ساؤنڈ بائٹس اور ٹپس یوزفل لگیں گے. فردر کوئی کویشچنس ہوں تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا ایجوکیشن پاکستان کی ویب سائٹ کے پورٹل پہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم کچھ جنرل کویشچنس ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ اور اسپریچول ویل بینگ کے حوالے سے آپ کے لیے لائیں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ایکسپلینیشن یا ایڈوائس یا ریکمنڈیشنز پسند آئیں گی، وہ آپ کے لیے افیکٹو ہوں گی. خدا تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھیں اور عافیت عطا فرمائیں اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.